اللہ الرحمن الرحیم خلاصۃ القرآن پارہ نمبر 2۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت اللہ کو بناتے ہیں، بیت المقدس کو بناتے ہیں، اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہے۔ بعثت نبوی کے مقاصد: پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اسلام زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے، تو اس شبہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان: مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے: مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ قصاص لینے کا فائدہ: اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے، اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے بچے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی۔ وصیت کا حکم: اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثہ کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہ جب سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ورثہ کے میراث میں حصہ متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکور وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنی مال کے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ آگے ہے روزے کی فرضیت۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے حکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی ہے، صرف امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص نہیں۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطاری کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت: رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کو سنتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شفقت خداوندی: گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔
تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قریب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ تو اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا بیان کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد مسجد یعنی مرد مسجد میں حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کرے، یعنی ایسی مساجد میں اعتکاف کرے جس میں نماز با جماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کرے۔ چاند کا فائدہ، یسألونک عن الاہلہ، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدے کی میعاد مقرر کا پتہ چلتا ہے۔ جہاد و قتال، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم و شرع پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے۔ حج کا بیان، الحج اشہر معلومات، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حج کے 5 مقامات یہ ہیں بیت اللہ، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں یہ ہیں احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔ مرتدین کی سزا کا بیان، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمائیں کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل کے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما دے کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں، جس کا جی چاہے ووٹ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ حالت حیض میں جماع کا حکم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ عورت کو ہر ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی، یہ گندگی کے دن ہے۔ ایک اور بات نوٹ فرما لے کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے، جس کو دبر کہتے ہیں۔ طلاق کا بیان، الطلاق مرتان، طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، 2 طلاقیں دیں تو دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے 3 طلاقیں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔
رضاعت کا بیان، والوالدات یرضین اولادہن، یعنی دودھ پلانے کا بیان۔ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ مدت رضاعت تک کو بیان کیا۔ مدت رضاعت کی مکمل تفصیل بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت ملا تو ضرور۔ حنفی اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے تو اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم ضرور کر لینی چاہیے۔ عدت کا مسئلہ، والذین یتوفون منکم، پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلق عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل بچے کی پیدائش ہے۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر، فلما فصل طالوت بالجنود، اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ ضابطہ بیان فرمائے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب